بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ڈیزیز کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے میرزمس، یعنی کہ بیڈ نیوٹریشنل چلڈرن، یعنی کہ ایسے چھوٹے بچے جن کو جسمانی غذا کی کمزوری لگ جاتی ہے اور مکمل غذا دینے کے باوجود بھی ان کا جسم نہ پھلتا ہے، نہ پھولتا ہے، نہ تندرست ہوتا ہے۔ تو آج ہم میرزمس کے بارے کے اندر ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آئی ول ٹیل یو دا بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن، اور آخر میں تمام علامات بتانے کے بعد، وجوہات بتانے کے بعد میں آپ کو بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن دوں گا، تاکہ اس طرح کے اگر بچے ہیں تو پھر ان کی صحت برقرار ہو جائے اور صحت ان کی نشو و نما پا کر اچھی ہو جائے۔ اٹ از اے میل نیوٹریشن آف پروٹین انرجی، یہ پروٹین انرجی کا جسم کے اندر غلط استعمال ہے، یعنی کہ جب جسم میں پروٹین کی انرجی کم ہو جاتی ہے تو اس طرح کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اٹ از موسٹلی کامن ان چلڈرن، اور عموماً زیادہ تر یہ بچوں میں ہی مرض پایا جاتا ہے۔ ڈیفیشنسی آف فالوئنگ، یہ کن چیزوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم میں اس طرح کا میرزمس یعنی کہ سوکھا پن پیدا ہوتا ہے، وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کیلوریز، جب جسم کو کیلوریز کی کمی لگتی ہے۔ نمبر 2 پروٹینز کی کمی لگتی ہے۔ نمبر 3 کاربوہائیڈریٹس کی کمی لگتی ہے، اور نمبر 4 منرلز کی کمی لگتی ہے، یعنی کہ جو بھی غذا بچے کو دی جا رہی ہوتی ہے اس کا معدہ یہ ساری چیزیں ان غذا میں سے نہیں نکال سکتا اور جسم کو پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کے مرض کو سوکھا پن کہتے ہیں۔ کامن ان موسٹ ڈیولپنگ کنٹریز، زیادہ تر یہ مرض ان ممالک میں ہے جو ابھی ترقی کر رہے ہیں۔ دے ہیو پور ایکسیس ٹو فوڈ، ان کا جو ہے خوراک کی طرف جو ہے بہت کم رجحان ہے، یا انہیں مناسب غذا نہیں ملتی ہے، یا ایسے بچے جنہیں بچپن میں مناسب غذا نہ ملے تو اس طرح کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ آل نیوٹریشنس آر ڈیفیکلٹ ٹو مینیج اینڈ گیٹ، ہر قسم کی جو غذا، جو کیلشیم، جو پروٹینز، جو کاربوہائیڈریٹس ملنی چاہیے، ایسے بچوں کو نہیں مل پاتی مناسب غذا کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ Many infectious diseases also generates marasmus if they left untreated، اسی طریقے سے بہت ساری انفیکشن ڈیزیزز ہیں جو بچوں کو ہوتی ہیں، اگر اسے مناسب طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ سوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن ریکور آل سچ ابو سمٹمس، ہومیوپیتھک میڈیسن یہ بتائی جانے والی تمام سمٹمس کو ریکور کرتی ہیں اینڈ پرووائڈ گڈ ہیلتھ، اور اچھی صحت دیتی ہیں۔ سو واچ دس ویڈیو ٹل اینڈ، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ویڈیو ہے۔ سمٹمس آف میرزمس، اب میں آپ کو میرزمس کی جو ہے علامات بتاتا ہوں۔ لاس آف فیٹ، چربی کا کم ہو جانا، فیٹ کی کمی ہونا، ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف پروٹین اینڈ کیلوریز، کیونکہ جسم کے اندر پروٹین اور کیلوریز کی کمی ہوتی ہے۔ کامن سمٹم از انڈر ویٹ ڈیو ٹو میل نیوٹریشمنٹ، اور جو کامن سمٹم ہے وہ ہے انڈر ویٹ، یعنی وزن کا اس عمر کے حساب سے بہت زیادہ کم ہونا، اور یہ غلط غذا کی وجہ سے کہ غذا کی مناسب چیزیں جسم میں شامل نہیں ہو رہی۔ ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ الیکٹرولائٹ امبیلنس، جب جسم کے اندر الیکٹرولائٹ کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ ڈسٹینڈڈ ایبڈمن، عموماً ایسا بچہ پورے طرح سے کمزور ہوتا ہے، اس کے بازو، اس کی سینے کی پسلیاں تک دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن اس کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، یعنی باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس کی ایک خاص علامت ہے۔ ڈیزینس، چکر آتے ہیں، اسی وجہ سے عموماً اس طرح کا بچہ بیٹھا رہتا ہے۔ ڈرائی پیلنگ اسکن، بہت ہی خشک اور پیلے رنگ کی اسکن ہوتی ہے۔ ایمیسیشن اپیرنسز، یعنی کہ سوکھا پن اس کے وجود سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، سر بڑا ہو جاتا ہے اور جسم مکمل طور پہ سوکھے پن کا شکار ہوتا ہے۔ فیلئر ٹو اچیو اپروپریٹ ویٹ، اور کسی بھی طریقے سے بچہ جو ہے مناسب ویٹ کی طرف نہیں جا رہا ہوتا اور اس کا ویٹ عموماً کم ہی رہتا ہے۔ فٹیگ، اس کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ایسا بچہ لیٹ جاتا ہے اور سونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسٹنٹ گروتھ، اس کی جو گروتھ ہے وہ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے حیرت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے کہ عمر کے حساب سے اور غذا کھانے کے باوجود بھی یہ بچہ گروتھ کیوں نہیں کر رہا۔ برٹل ہیئر، اس کے بال جو ہے خشک ہوتے ہیں، ڈرائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور بالکل اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک خاص علامات ہے میرزمس کی۔ ڈائریا، عموماً اس کو اگر بھاری غذا کھلا دی جائے تاکہ جسم میں لگے تو اسے ڈائریا ہو جاتا ہے اور وہ غذا جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ ڈرائی اسکن اینڈ آئیز، اس کی اسکن بالکل ڈرائی ہوتی ہے اور آنکھیں بالکل خشک ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی آنکھوں میں جو پانی ہوتا ہے اس کی بھی وہ کمی محسوس کرتا ہے۔ لوور امیونٹی، اس کا جو امیون سسٹم ہے کیونکہ معدے سے ہے اور معدہ پھول چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا امیون سسٹم جو بیماریوں سے لڑتا ہے برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اور اس پہ ہر قسم کی بیماری آسانی سے اٹیک کرتی ہے۔ ریسپائریٹری انفیکشن، اور آخر میں سانس کا مسئلہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور سانس کی تنگی کا وہ شکار ہوتا ہے۔ انیمیا ڈیو ٹو آئرن ڈیفیشنسی، اس کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے کیونکہ غذا کے ذریعے مکمل طور پہ آئرن اس کے بلڈ میں نہیں جا رہا ہوتا۔ اسٹمک انفیکشن، اسٹمک انفیکشن کی وجہ یعنی معدے کا انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے معدہ سوجتا ہے اور پھر پیٹ سوج کے باہر کی طرف نکل آتا ہے۔ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جنریٹس بون ویکنیس، اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس کے اندر ہڈیوں کی کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو کہا جا سکتا ہے یہ مکمل طور پہ خطرناک بیماری ہے، ایسی بیماری جس کے اندر بچوں کو دی جانے والی غذا میں سے ہر وہ چیز اس کا جسم حاصل نہیں
نہیں کر پاتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے. امپیئرڈ برین فنکشن یعنی کہ اس کا جو برین کا فنکشن ہے وہ لا حاصل ہوتا ہے, وہ چیزوں کو بھولتا ہے, اپنی بات کو یاد نہیں رکھتا اور رک رک کے بات کرتا ہے. امپراپر انٹیلیجنس, کسی بھی قسم کی ذہانت اس کی طرف سے دکھائی نہیں دیتی. لو بلڈ پریشر, ہائپو ٹینشن یعنی کہ بچے کا اگر بلڈ پریشر دیکھا جائے تو ہارٹ بیٹ نہ ہونے کے برابر ہے, تو اکثر ایسا گمان ہوتا ہے نیند میں کہ کہیں اللہ نہ کرے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. لو بلڈ ٹیمپریچر, ہائپوتھرمیا, اور ٹیمپریچر بھی اس کا بہت کم آ رہا ہوتا ہے, باڈی عموماً ٹھنڈی ہوتی ہے اگر اس کو ہاتھ لگا کے چیک کیا جائے. لو ہارٹ ریٹ, اس کی ہارٹ ریٹ بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے, بریڈیکارڈیا کا وہ شکار ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہ تمام علامات ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس مرض میں ہوتی ہیں. اب سیریس کنڈیشن آف سمٹمس یعنی ایسی علامات جو بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں اگر اس مرض کو بر وقت ٹریٹ نہ کیا جائے, لیکن ہومیوپیتھک میڈیسن اس بچے کے لیے بھرپور طریقے سے بہترین ٹریٹمنٹ ہے. فینٹنگ, بے ہوشی کی طرف بار بار بچہ بے ہوش ہوتا ہے. فل اور پارشل پیرالائسس آف لیگ, اس کی ٹانگیں مکمل یا آدھے طور پر فالج کے زد میں ہوتی ہیں, یعنی کہ بچہ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے, اپنی ٹانگوں پہ وزن نہیں اٹھا پاتا ہے اور وہ عموماً بیٹھا رہتا ہے. لاس آف بلڈ کنٹرول, یورینیشن یعنی لاس آف بلڈ ہے, اس کے مثانے پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے, اور وہ بار بار پیشاب کر رہا ہوتا ہے اور پیشاب اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. لاس آف باؤلز, لوز موشن, اور اس کی جو آنت ہے یعنی اسمال انٹسٹائن اور بگ انٹسٹائن بھی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی, ویکنیس کی وجہ سے اسے موشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پرولونگ وومیٹنگ, اور بہت طویل عرصے کی اسے الٹی ہونا شروع ہوتی ہے. یعنی یہ تمام چیزوں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ غذا کسی بھی طریقے سے اس کے معدے میں اسٹے نہیں کر رہی ہے. سبسکرائب دس چینل, شیئر اینڈ لائک دا چینل, the only channel which gives you proper details and information. واحد چینل جو آپ کو مکمل معلومات اور تفصیل دیتا ہے. also recommends the best homeopathic medicine, اور آپ کو بہترین بیسٹ homeopathic medicine ریکمینڈ بھی کرتا ہے. ان دس ڈیزیز باڈی اینڈ مائنڈ سفر, یعنی کہ اس ڈیزیز کے اندر جسم اور مائنڈ سفر کرتا ہے. سچ چلڈرن آر اریٹیبل, یہ بچے بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خون کی کمی, جسمانی طاقت کی کمی, وائٹامنس اور پروٹین کی کمی کی وجہ سے وہ چڑچڑے ہوتے ہیں. شارٹ ٹیمپرڈ, بہت تیزی سے غصہ آتا ہے, اگر آپ تھوڑی بھی بات کریں وہ غصے میں آ جاتے ہیں. ان انٹرسٹڈ ان تھنگس, کسی بھی چیز کے اندر ان کی دلچسپی باقی نہیں رہتی. مین کاز آف دس میرزمس از اونلی پور ڈائٹ اینڈ لیک آف فوڈ شارٹیج, یعنی کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ غلط غذا ہے, گندی غذا ہے. گندی غذا سے مراد ایسی غذا جس میں مناسب طریقے سے کیلشیم پروٹین نہیں ہے, یا پھر غذا کی کمی ہے. ہومیوپیتھک میڈیسن ریکورز آل سیٹ ڈیفیشنسی آف منرلز اینڈ وائٹامنس, ہومیوپیتھک میڈیسن میں وہ تمام منرلز اور وائٹامنس ہوتے ہیں جو خوراک کے ذریعے جسم کو ملنے چاہیے اور نہیں مل سکے, اور سوکھے پن کا مرض لگائے تو ہومیوپیتھک میڈیسن اس کو ریکور کرتی ہیں. پرووائڈ پراپر ہیلتھ ٹو یور چلڈرن, اور ایسے بچوں کو مکمل صحت دیتی ہیں. میک ایکٹیو اینڈ امپروو دیئر نیچرل گروتھ, اور اس کی نیچرل گروتھ کو امپروو کرتی ہے اور اس کو ایکٹیو بناتی ہے. فردر کازز, مزید وجوہات کیا ہیں اس بیماری کے لگنے کی, وہ ہے کرونک ہنگر, یعنی بہت عرصے تک اگر بچہ بھوک میں مبتلا ہے تو اس کا وجوہات یہ ہے. سوکھا پن ہے. کنٹیمنیٹڈ واٹر, ایسا پانی جس کے اندر مختلف جراثیم ہے وہ اگر اس نے پی لیا ہے. انیڈیکویٹ فوڈ سپلائی, مکمل طور پر خوراک کا مناسب یعنی ہر غذا کا نہ ملنا. وائٹامن ڈیفیشنسی, اے ای اینڈ کے, اے ای کے کی ڈیفیشنسی اگر اس کی خوراک میں ہے تو بھی بچہ اس طرح کے مرض کا شکار ہوگا. ڈیفیشنسی ان فروٹس, ویجیٹیبلس اینڈ گرین, اور ڈیفیشنسی فروٹس کی, ویجیٹیبلس کی اور گرین کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مرض میں سوکھے پن کا مرض لگ جاتا ہے. سفرنگ لانگ ٹائم کرونک ڈیزیز, یعنی کہ ڈاکٹر مکرم, سمٹمز اینڈ کازز. واٹس ایپ نمبر آپ اس چینل پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا مت جو آپ کو طویل عرصے سے ڈاکٹر مکرم اس کی بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتے ہیں, اور اگر آپ کو مزید رہنمائی حاصل کرنی ہے اس ڈیزیز کے بارے میں تو ان کا واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کمپلیکیشن, اس مرض کے اندر خطرناک علامات کیا ہیں؟ گروتھ پرابلم ان چلڈرن, بچوں کی نشو و نما رک جاتی ہے. جوائنٹ ڈیفارمیٹی اینڈ ڈسٹرکشن, بچوں کے جوڑ جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنے لگتے ہیں, یعنی کہ اپنے جوڑ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں. لاس آف اسٹرینتھ, بچے کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے. لاس آف ویژن اینڈ بلائنڈنس, یعنی اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے اور بچوں کی بینائی ختم ہوتی ہے. آرگنس فیلئر, ان کے کڈنیز ہیں, لیور ہے اور اسٹمک کے جو گروتھ ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی. انکانشیسنس, مکمل اور کافی عرصے تک وہ بے ہوشی کے عالم میں رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی کوما اور کوما میں چلے جاتے ہیں. بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن میں آپ کو 2 گروپس میں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ جتنی علامات ہیں وہ لازمی طور پہ 2 گروپ سے ہی فائنڈ آؤٹ ہوں گی اور سالو ہوں گی. نمبر 1 گروپ میں آپ کو 3 دوائیاں بتا رہا ہوں. نمبر 1 ہے ایبورٹم, اور نمبر 2 ہے برائٹا کاپ, اور نمبر 3 ہے کلکیریا فاس. یعنی اگر ہم اس کو میڈیکل ٹرم میں بولتے ہیں ایبورٹنم, اور پھر ہے برائٹا کاربونم, اور پھر تیسری ہے کلکیریا فاس یعنی کہ فاسفورک. تو یہ تینوں دوائیاں آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے. یعنی گروپ 1 کا مطلب یہ ہے کہ 3 دوائیاں آپ نے گروپ 1 میں آپ نے یہ استعمال کرنی ہے.
اور گروپ 2 میں آپ کے پاس مزید 3 دوائیاں ہیں. اس میں ہیپر سلف ہے, نمبر 5 پہ آیوڈم ہے, نمبر 3 پہ نیٹرم یوریٹیکم ہے. ان کو بھی آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے. ان 6 دوائیوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے الٹرنیٹ ایچ ڈے, یعنی کہ آپ نے پہلے دن میڈیسن 1 2 3 استعمال کرنی ہے اور دوسرے دن میڈیسن 4 5 6 استعمال کرنی ہے. سر الٹرنیٹ کرنا ہے, پھر تیسرے دن دوبارہ 1 2 3 اور پھر چوتھے دن دوبارہ سے جو ہے وہ 4 5 6 آپ نے استعمال کرنی ہے. آپ نے جو بھی میڈیسن لینی ہے اس کے 10 ڈراپ ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے. ان دوائیوں کو آپ نے 10 دن تک مسلسل استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد 5 دن کا وقفہ دے کے ان کو دوبارہ استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کا طریقہ پھر بتا دیتا ہوں. 1 نمبر کو صبح, 2 نمبر کو دوپہر میں اور 3 نمبر کو شام میں. دوسرے دن 4 نمبر کو صبح, دوپہر میں 5 نمبر اور شام میں 6 نمبر. جب بھی دوائی لینی ہے اس کے 10 قطرے ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے بچوں کو استعمال کرانا ہے. 10 دن تک استعمال کریں, 5 دن کا وقفہ دیں, دوبارہ سے 10 دن کا استعمال کریں. انشاءاللہ جتنی بھی علامات میں نے آپ سے بیان کیا ان میں انہیں فائدہ ہوگا. مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر مکرم سے رابطہ کریں ان کے واٹس ایپ نمبر پر اور تفصیل سے اپنا کیس بتائیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اس چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر اینڈ لائک کریں. اللہ حافظ.